دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کون تھا جو گفتگو کر رہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی کعب تھے جو میری مدد کے طالب تھے، انہیں گمان تھا کہ انہیں مکہ میں قتل کر دیا جائے گا۔ اس سے 3 روز بعد بنی کعب کی طرف سے ایک قاصد آیا جس نے بتایا کہ بنی کعب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ضرورت ہے۔ حضور نے فرمایا لبیک لبیک۔ پس آپ مدینہ سے باہر آ کر مقام روحا میں قیام پذیر ہوئے اور نگاہ کی تو دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بنی کعب کی امداد کے لیے آیا ہے۔ قضا نماز ادا کرنے کا حکم۔ اچھا جی۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو نماز کے وقت کو نگاہ میں رکھے؟ میں نے کہا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں نیند تو نہیں آ جائے گی؟ بہرحال میں نے حضور کی اونٹنی کی مہار اپنی اونٹنی سے باندھ لی۔ آخر شب جیسا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے نیند نے دبا لیا اور دھوپ نکلنے سے پہلے جاگ نہ سکا۔ جب صبح چل دے نہیں آپ آرام فرماندے پہ آئے نا اچھا اور دھوپ چڑھ گئی۔ جب صبح اٹھ کر دیکھا تو اپنی اونٹنی وہاں ہی تھی مگر حضور کی اونٹنی گم ہو گئی تھی۔ ایک آدمی نے کہا اس طرف گئی ہوگی، ادھر جا کر دیکھا کہ اونٹنی کی رسی ایک درخت سے اڑی ہوئی تھی، اسے کھول کر لایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے صحابہ کرام علیہم رضوان نے وضو کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ اذان کہیں، سنتیں ادا کیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ دیوں چڑھ گیا، سارے ستے رہے۔ میں حضور نبی کی ویکھو نا یہ واقعات اس وقت ہونے نو سارے واسطے مثالاں چھوڑنی ہوندی ہیں۔ تعلیم امت جی یہ سارے واسطے مثالاں چھوڑنی ہوندی ہیں جی کدی اس زمانے میں یہ جے واقعات نہ ہوندے تو سان کی کوئی پتہ لگتا۔ حضور بھی ستے رہے، بڑے تھکے ماندے آئے، سارے صحابہ حضرت بلال نے ذمہ کیتا ہے کہ پتی کا ذمہ کیتا ہے تو سن جگاؤنا، حضرت بلال آپ بھی چاہیں گے، حضرت ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود اس وقت سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے جاگ آئی تو ویکھیا کہ دیو ہتھ آئے گا، دیو چڑھے گا، دو ایک دو نے چڑھ آیا دیو، آپ نے سارے جگہ نماز قضا ہو گئی، آپ نے وضو کیتا۔ اگو جی یہ عبداللہ ابن مسعود آئے اچھا عبداللہ نالے آپ پہلو ہی دس چھوڑا براتی سید نہ ویسے پہلے دس چھوڑیا کہ بڑا حضور یہ جی مثال سارے واسطے چھوڑنی آنو اس واسطے یہ جی اللہ تعالیٰ بابا کیا اس زمانے بھی ظاہر کرندہ رہندا۔ قضا دی و جماعت کرا جانا یا ادا دی؟ وہ سوال آیا بھائی جلے بعد جماعت ہوئی آئی ہاں وہ بھائی قضا دی جماعت ہوئی آئی یا ادا دی جماعت ہوئی ہے؟ قضا دی ہوئی ہے کہ قضا دی بھی جماعت ہوندی ہے، فقہ دی کتابیں چاہیے گا قضا دی جماعت ہوندی ہے سنتا بھی دوپہر تو پہلے قضا ہوتی ہیں بعد بھی نہیں کہ استاد کہتے ہیں بس سنتا بھی آپ نے پڑھی ہیں نا، یہ مطلب سنتا دی بھی قضا ہے لیکن وہ دوپہر تو پہلے ہے۔ یہ کوئی نہیں رواج پڑھیا بس نہیں پڑھیا آپ کو کیوں دسیے نہیں یہ وچ آیا نا ہن جی آپ نے سنتا بھی پڑھی ہیں نا یہ آیا بھائی جی آیا بتا سنتے بھی پڑھیا اس وقت وہ فقہی مسئلہ بھی پڑھا جناب انج ہی
کہ اگر دوپہر تو پہلے پہلے صبح دی نماز ہاں، قضا کرنی ہے بالکل، تو بالکل۔ پھر سنتا پڑھنی ہے، یا سنت اگر پڑھنی دوپہر تو چاہیے۔ بعد پڑھنی ہے تو پھر سنتا کوئی نہیں، پھر صرف فرض دی قضا ہے۔ کیونکہ یہ بڑھیا واجب فجر دی سنت گل ہے۔ یہ سنت نہیں واجب اس واسطے جماعت ہونی بھی ہوئے تو اتحیات نال امکان ہوئے کہ بھئی رل وساں سنت نہیں چھوڑے، سنت پڑھ لے اتحیات نال ہوئے ان دوسری جماعتیں یہ حکم ہے کہ بھئی سنت چھوڑ دے جماعتیں نہ رلو سنتا کیٹیگری پہلے نہیں ہے وہ تو پڑھنی ہے قضا عمری تے او جمعے تے بندہ خیرا او اصل کو نہیں پڑھنی وہ قضا ہوندی واجب یا فرض دی ہے۔ سنتا نہیں کہا سنتا تو پڑھنی ہے نا بات بھی جو مقدامری ہو یہ دوسرا ہو کیڑی سنتا پڑھنی جمعے تو پہلے نہیں نہیں وہ نہیں یہ فرض جڑا پڑھ دے وہ قضائیں کو نہیں پڑھنی آنی ہیں انجے بنائی ہوئی وہ جمعہ قدامری بعد دا مسئلہ آخری پیر اٹھا چلو اچھا جی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ اذان کہیں، سنتیں ادا کیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سوئے نہ رہتے، مگر وہ تمہیں سبق سکھانا چاہتا ہے ہاں جو کوئی مدرس ہے تاکہ جو بھی سویا رہے یا وقت پر نماز نہ پڑھ سکے وہ اس طرح پڑھ لے۔ منافق کی موت، کیا نہیں منافق کی موت غلامی نواں ٹاپک ہے جناب، منافق کی موت۔ اچھا منافق کی موت جی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک سفر تھا، ایک ہوا کا جھونکا نمودار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک منافق کو تباہ کرنے کے لیے اٹھا ہے۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو اس دن ایک عظیم النفاق منافق مر گیا۔ شیطان بصورت خار پشت، قتادہ بن نعمان فرماتے ہیں کہ ایک رات سخت اندھیرا اور بادل تھے، میں موقع کو غنیمت جان کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا تاکہ آپ کے ساتھ نماز ادا کر لوں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے دیکھ کر فرمانے لگے تم یہاں کیسے آ گئے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ آپ کے ساتھ نماز ادا کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی لکڑی کی چھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر میں تمہاری بیوی کے ساتھ اس وقت شیطان بیٹھا ہے، تم یہ چھڑی لے کر جاؤ اور اس کی روشنی میں شیطان کو ایک جگہ چھپے پاؤ گے۔ ایک جگہ چھپے پاؤ گے جی اس چھڑی سے اسے مارو۔ قتادہ مسجد سے نکلے اور وہ چھڑی روشن ہو گئی اور راستے کو روشن کر رہی تھی۔ جب گھر پہنچے تو دیکھا کہ بیوی سو رہی ہے، مگر ایک زاویہ میں شیطان کو بصورت خار پشت بیٹھا ہوا پایا۔ انہوں نے اسے مارنا شروع کر دیا تو وہ باہر چلا گیا۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے، بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا، ہمارا خیال تھا کہ بارش ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرشتہ ان بادلوں کو ہانک رہا ہے ابھی ابھی میرے پاس آیا اور سلام کہہ کر بتا رہا تھا کہ ان بادلوں کو فلاں وادی کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ آدمی کی کس ہوری وادی والے پاس لئی وین اچھا بعد ازاں اونٹ سواروں کی ایک جماعت اسی طرف سے آئی
اور ہم نے اس وادی کا حال پوچھا، انہوں نے بتایا کہ اسی دن بادل برسا۔ سارے خیال کی غریب ہونے ہوں سن لو کہ بھئی یہ بدل آپ پہ نہیں ٹرتے، اب بدلان کی ہنگ کے لے گا حضور سب کچھ تکیندے پہ ہوندے ہیں۔ حضور نے پوچھا فرشتے کو، فرشتے بے حساب فرشتے ہر گل نال ہر معاملے نال اللہ تعالیٰ فرشتے لائے ہوئے نے، بدل نال بھی لائے ہوئے، بدل ہانگ کے لئی ویندے ہے، فلانی جائی بن کے بس نہیں آئے لے دا حکم نہیں سویا ہو نہیں یہ نہیں ہویا، لے دا حکم ہو گیا تھا لے بھی بس اس کارم نہیں پی ہوندی حالی۔ یہ سوال پہ کر دیں بھئی کیا پرانے دور دے وچ بدل تو بغیر بھی بارش ہوندی ہے، بدلوں تو بغیر بھی بارش ہوندی ہے پہلے؟ نہیں دیکھو نا، وسائل بڑے ضروری ہیں، وسائل کے بغیر اللہ کوئی کام نہیں کرتا۔ اللہ وسائل بنائی کس واسطے ہیں؟ کوئی ابھی قدرت کو چھپا کے رکھے ایسو جو اندر سے ایسو کہ میں نے وسائل بھی ٹوٹو ہنجے اگر وقت پہنا اللہ تعالیٰ ہر کیا دے بتانا، اللہ تعالیٰ پہلے بدل پیدا کریں گا، پھر بدل پیدا کر کے پھر اللہ نو حکم دینا، پھر اسی پیچھے لینا انہوں نے حوض لے ونجو حوض توجہ وسائیو حوض وسائیو حوض وسائیو تھوڑا تھوڑا وسائیو بہو وسائیو۔ ہر شاہ وسائل نہ ایک دنیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افسوس اتنا زیادہ سوہانی عمریاں بڑھیا کر رہی ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب اپنے اختیار ہے ہم دل لائے کرے لیکن حضور بھی وسائل کے بغیر کم کوئی نہیں کی۔ ضرورت ہوندی ہے وہ تو وسائل بھی چھٹ جاتے ہیں، وسائل گئے اپنی جائیے۔ ایک شخص ابو خدعہ نامی اہل قباء کی کسی عورت پر عاشق تھا مگر اس تک رسائی ناممکن تھی۔ ایک دن اس نے بازار سے ایسا ہی کمل خریدا جیسا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوڑا کرتے تھے، اور اہل قباء کی طرف جا کر کہنے لگا مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تاکہ تم مہمان بنا لو، یہ کمبل انہوں نے مجھے دیا ہے۔ یہ کہنا پڑے اس جس عاشقہ جی ہاں، وہ انہاں دی اہل قبان اہل قباء جڑی آئی نا جی اہل قباء لے انہاں نہ آکھن لگا مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تاکہ تم مہمان بنا لو، یہ کمبل انہوں نے مجھے دیا ہے۔ لوگوں نے اس کے اتوار دیکھے تو عورتوں کو حریص نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، انہیں خیال پیدا ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برائی سے منع فرماتے ہیں مگر یہ شخص تو ویسے نظر نہیں آتا۔ دو آدمی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قیلولہ فرما رہے تھے۔ جب بیدار ہوئے تو انہوں نے آپ سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو خدعہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کون ابو خدعہ؟ انہوں نے بتایا جسے آپ نے کمبل دے کر بھیجا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ مبارک غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔
جڑا جھوٹ بند خواہ مخواہ وہ اپنے جہنم میں جا بنا لے اور ساتھ ہی حکم دیا کہ فلاں فلاں آدمی جائیں اور اسے پکڑ کر قتل کر کے جلا دیں، مگر مجھے امید ہے تمہارے پہنچنے تک اس کا کام تمام کر دیا ہوگا۔ ہے میں امید ہے کہ تھوڑی وینے تو پہلے ہی وہ کام تمام ہو گیا ہونا۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو وہ وہاں سے جا چکا تھا، مگر باہر جا کر اس نے پیشاب کیا تو وہاں سے ایک زہریلا سانپ نکلا جس نے اسے ڈس لیا اور وہیں مر گیا۔ حضور علیہ السلام ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کو جایا کرتے تھے اور شہید کہہ کر پکارتے۔ ام ورقہ کا ایک غلام اور کنیز تھی جس سے سارا انتظام دے رکھا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں دونوں نے متفق ہو کر انہیں شہید کر دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کہا صدق اللہ و رسولہ، چلو شہید کی نماز جنازہ ادا کرائیں اور زیارت کرائیں۔ خالد بن طبیخ کا قتل، خالد بن طبیخ کا قتل، خالد بن طبیخ کا قتل۔ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو خالد بن طبیخ کو قتل کرے تو میرا دل اس سے فارغ ہو۔ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حلیہ بتا دیں تاکہ مجھے اس کی تلاش کرنے میں آسانی رہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اسے دیکھو گے تو تمہارے دل میں خوف پیدا ہو جائے گا۔ عبداللہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے اللہ کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، میرے دل میں کبھی بھی خوف و ہراس نہیں آیا۔ خالد بن طبیخ اس وقت عرفات میں تھا۔ عبداللہ ابن انیس وہاں پہنچ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ شام سے پہلے عرفات میں مجھے ایک ایسا آدمی ملا جس سے میں ڈر گیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کیا تھا۔ مجھے پوچھنے لگا تم کون ہو؟ میں نے بتایا کسی کام کو باہر آیا ہوں، آج رات تمہارے پاس رہوں گا۔ اس نے کہا تم میرے ساتھ چلے آؤ۔ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ نماز دیگر تک میں ستایا اور مجھے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ بہرحال میں نے اس کے نزدیک پہنچ کر تلوار کا ایک وار کیا اور اسے قتل کر دیا۔ ایک ثقفی اور ایک انصاری باہم مشورہ کرنے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال پوچھ سکیں۔ ثقفی نے انصاری کو کہا یہ تمہارا اپنا شہر ہے، تم جس وقت چاہو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر سکتے ہو، مجھے اجازت دو میں پہلے سوال پوچھ لوں۔ اجازت ملنے پر جب وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم سوال کرنا چاہتے ہو یا میں بتا دوں تم کیا پوچھنے آئے ہو؟ تو کوئی سوال کرے نا یا میں دس دے ہوتا تو کہ میں کو پوچھنا واسطہ آیا۔ ثقفی نے کہا آپ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نماز روزہ کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو؟ ثقفی نے قسم کھا کر کہا میں محض اسی سوال کے لیے آپ کی خدمت میں آیا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز روزہ کی وضاحت فرمائی۔ پھر انصاری آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا
کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا سوال بتاؤں؟ انصاری نے کہا آپ خود بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حج، روز عرفہ، حلق اور طواف کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مجھے اللہ کی قسم میں یہی پوچھنے آیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل پر روشنی ڈالی۔ لیکن یہ اگر تو دسیا سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود ہوتے سوال ہوتے وہ وسائل دنیا وسائل نہ قائم ہے۔ شیطان کنویں پر، شیطان کنویں پر۔ عمار بن یاسر کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سفر تھا۔ ایک منزل پر قیام ہوا تو میں اپنا ڈول اور مشک لے کر پانی کے لیے نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کوئی پانی لینے سے روک دے گا؟ تو میں کنویں پر پہنچا، ایک حبشی کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم اس کنویں سے ایک ڈول بھی پانی نہ لے سکو گے۔ ہم دونوں دست و پا ہوئے۔ میں نے اس کے منہ اور ناک کو پتھر مار کر زخمی کر دیا۔ پھر میں اپنی مشرق بھر کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کوئی شخص تمہیں کنویں پر ملا؟ میں نے سارا واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ میں نے نفی میں جواب دیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ شیطان تھا۔ وابسہ بن معبد کئی کئی مجسم طریقے بھی یعنی جسمانی طریقے بھی آ گیا۔ حبشی دی شکل ہے جس طرح پچھا۔ جی ہاں۔ وابسہ بن معبد کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں تھا اور عہد کیا کہ کوئی بھی نیکی و بدی کی ایسی بات نہ ہوگی جس سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھوں گا۔ میں نزدیک پہنچا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے بیٹھی تھی۔ میں بھی آپ کے پاس جا بیٹھا، مگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے مجھے دور رہنے کو کہا، مگر حضور نے مجھے دیکھ کر قریب آنے کو کہا، یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں سے زانوں ملا کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں خود بتاؤں کہ تم کیا پوچھنے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تم نیکی اور بدی کے متعلق دریافت کرنا چاہتے ہو۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں میرے سینے میں گاڑ دیں اور پھر فرمایا یا وابسا استفتا قلبکا استفتا نفسکا البر ما اطمان الیہ القلب واطمانت الیہ القلب والاسم ما حاک فی قلب وتردو فی الصدور وان افتاک الناس وفتوکا۔ کوئی لمبی بات اچھا اگو عاشق رسول کی موت۔ ہاں وہ قاضی سمجھی بات ہے۔ اس عبارت دا ترجمہ آپ فرما دو۔ وہ لمبی بات ہے، چھوڑو اگو پڑھ لے۔ میں نے کی ہوئے جدے نال تیرا دل اطمینان پکڑے، برائی ہوئے جدے بیزاری کرے۔ عاشق رسول کی موت۔ عاشق رسول کی موت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مدینہ میں دو آدمی ایسے تھے کہ ان میں سے ایک تو حضور سے کبھی کبھی جدا ہوتا اور دوسرا کبھی کبھی حاضر ہوتا۔
اور زیادہ کام بھی نہ کرتا۔ ایک دن حاضر باش شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے قیامت کے لیے تیار کیا رکھا ہے؟ ہاں کہنے لگا، حب اللہ و حب الرسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انک من احببت ولک ما احتسبت۔ وہ دوسرا آدمی جو کم حاضر ہوتا تھا فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں جگہ دی؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ایک دوسرے کو دیکھ کر اظہار تعجب کیا۔ بعد اٹھ کر اس کی بیوی کے پاس جا کر حضور کی بشارت سنانے لگے۔ اس کی بیوی نے کہا، تمہارا تعجب کرنا صحیح ہے، مگر مرحوم کی یہ عادت تھی کہ جب مؤذن کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا کرتا تو وہ کہا کرتا تھا، انا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد بہا مع کل شاہد اکفا من ابا۔ اور جب مؤذن یہ کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ تو کہا کرتا، انا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد مع کل شاہد واکفا من ابا۔ جب صحابی رسول واپس گئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مرحوم کی اہلیہ کے پاس گئے اور جو کچھ میں نے تم سے کہا تھا تم نے اس کی خبر کی، اور اس نے تمہیں اپنے شوہر کے متعلق بھی یوں کہا؟ سب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں جگہ دی۔ اور بھی عمل کیتا یا نہ کیتا، حضور نے اتنی محبت مجلس میں آپ نے نہ سننا کہ اس کو پتہ کہ نہ اور ملا کے سونی تعریف نہ دش جو اسی انگور کی چمڑا اسی ہوتے ہیں انی وہ جس وقت حضور نے نہ سننا وہ مر گیا تھا، گئے پوچھا وہی وہ مر گیا۔ حضور نے فرمایا بھائی اسے محمد وقت اللہ تعالیٰ نے جنت بھی نکال دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو آئی نہیں بھی تھا، یا رسول اللہ۔ دانائے کل عتبہ ابن عامر جوہنی کا بیان ہے، ایک دن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے باہر جا رہا تھا تو مجھے چند اہل کتاب ملے جو کتابیں اٹھائے آ رہے تھے۔ مجھے کہنے لگے، اجازت حاصل کرو تاکہ ہم حضور کو مل سکیں۔ میں واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان سے ملنے سے کیا سروکار؟ مجھے ایسی چیزیں پوچھتی ہیں جن کا مجھ سے کچھ واسطہ نہیں، میں تو بندہ ہوں، میں نہیں جانتا تا وقتیہ اللہ تعالیٰ مجھے آگاہ نہ کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پانی لاؤ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرما کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ آپ کے چہرے پر اس کا سرور اثر نمایاں ہونے لگا اور کہا کہ جاؤ، انہیں جس قدر صحابہ ہوں اندر لے آؤ۔ جب سب اندر آ گئے تو حضور نے پوچھا، کیا تم چاہتے ہو؟ جو کچھ تم پوچھنے آئے ہو اس کی خبر میں ہی دے دوں؟ وہ جواب بھی دوں جو تمہاری کتابوں میں تحریر ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، وہ سوال بتائیں جو ہم پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قصہ اسکندریہ کا حالات پوچھنا چاہتے ہو اور میں تمہیں وہی جواب دوں گا جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قصہ اسکندریہ سنایا۔ وہ سب کے سب اعتراف کرنے لگے کہ واقعہ ہی ایسا ہماری کتابوں میں درج ہے۔ حالانکہ حضور پڑھ لکھ کوئی نہ ہے اور پڑھے لکھے بھی کوئی نہ ہے، لیکن سارے واقع سوال تھا، فلانی کتاب یہ آیا ہے۔
حبیب بن مسلمہ آپ کے پاس مدینہ میں آ گیا، اس کا باپ بھی اس کے پیچھے آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا میرا دست و بازو ہے، اسے میرے حوالہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیب تم اپنے باپ کے ساتھ رہو۔ حبیب بن مسلمہ کا باپ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا میرا دست و بازو ہے، اسے میرے حوالے کر دیں۔ آپ نے حضور دا بڑا عاشق ہے، حضور کول ہی رہندا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیب تم اپنے باپ کے ساتھ رہو، وہ عنقریب فوت ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ اسی سال مر گیا۔ اگلا جڑا جناب ٹاپک ہے وہ تھوڑا لمبا جی، ہاں جی کار لون پرسان جی اگلا جڑا ہی ہے نا جی یہ وہ 2-2.5 صفحے دا ہی ہے جناب بڑا۔ اچھا